السلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن عظیم میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، سرکار کی رحمت کے حوالے سے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب اس وقت ہمارے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے۔ ہم نے ہر زمانے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کیے، ہم نے آمد کا جشن منایا، سرکار کے نام کے نعرے پوری دنیا کے اندر لگائے گئے، جشن منانے والوں نے جشن منایا۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمارے نبی کے اس دنیا میں تشریف لانے کا ایک مقصد ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا ایک مقصد ہے۔ اور افسوس صد افسوس کہ اس وقت امت مسلمہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے مقصد سے بالکل بے خبر ہے۔ ہمیں ساری چیزوں کا اندازہ ہے، نبی کے آنے کا جشن یقیناً ہم اور آپ محبت میں سرشار ہو کے مناتے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یقیناً یہ سارے نعرے سرکار کی آمد کے موقع پر ہم لگاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنی زندگی میں کیا یہ غور کرنے کی کوشش کی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے تو ہمارے نبی کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان پیدا فرمایا، ہمارے درمیان بھیجا، تو رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کاش کہ ہم نے اپنے آقا و مولا کی آمد کا مقصد سمجھ لیا ہوتا، رسول کے اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ لیا ہوتا تو یقیناً ہماری دنیا بھی کامیاب ہوتی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے آقا و مولا کے آنے کا مقصد کبھی نہیں سمجھا، کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے سرکار کی آمد کا جشن منایا، ہم نے لوگوں کو مبارکباد دی، ہم نے محفلوں کا انعقاد کیا، ہم نے سارے پروگرام اور جلسے کر لیے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ایک چیز کو مس کر گئے، ہم ایک چیز کو کبھی سمجھ نہیں پائے یا پھر ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد، کہ ہمارے نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بحیثیت مومن ہماری ذمہ داریاں، یعنی ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے سے ہمارے اوپر کچھ دینی ذمہ داریاں نافذ ہو جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم نے ان دو چیزوں کا زبان سے اعتراف کیا، زبان سے بولا بھی اور دل سے ان چیزوں کو مان لیا، ہم نے اقرار بھی کر لیا۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہم ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد
اب جب ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان والے ہو گئے، تو بحیثیت مومن ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جن ذمہ داریوں کو اگر ہم قبول کر لیتے ہیں تو ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے مقرب بندے ہیں، اور اگر ہم ان ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو یقیناً ہمارے وجود کی وجہ سے جو اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، کل قیامت کے دن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا بحیثیت مومن؟ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنے کے بعد، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں بحیثیت مومن ہیں کیا؟ ہم مومن ہیں تو نماز ہماری ذمہ داری ہے، ہم مومن ہیں تو رمضان کے مہینے کے روزے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم مومن ہیں تو غریبوں کی مدد یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم مومن ہیں تو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا بحیثیت مومن یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کی بستی میں سب سے زیادہ بہتر گھر، اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، جس کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، جس گھر کو اللہ سب سے زیادہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس گھر پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کرم کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کی بارشیں نازل کی جاتی ہیں، سب سے بہتر گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر میں یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا جاتا ہو۔ آج ہم بحیثیت مومن اپنی اس ذمہ داری پر ذرا غور کریں تو ایسا نہیں ہے کہ آج ہمارے سماج میں یتیم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سماج میں بیوائیں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سماج میں غریب نہیں ہیں۔ ہر زمانے میں غریب، بیوہ اور مساکین رہے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، لیکن بحیثیت مومن کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ کو ایک مانا، رسول کی رسالت کا ہم نے اقرار کیا ہے، تو بحیثیت مومن کیا ہم نے کبھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کیا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی عطا فرماتا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم نے کبھی بحیثیت مومن رسول کے اس حکم پر عمل کیا؟ ہماری زندگی میں کسی یتیم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس کسی غریب سے ملنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، ہمارے پاس کسی غریب کو سینے سے لگانے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، ہمارے پاس یتیم کو کھلانے کے لیے ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، ہمارے پاس پوری سال میں ایک دن عید الفطر کے یا عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک جوڑی کپڑے کسی یتیم کو دینے کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی پہ غور کریں تو ہزاروں روپے ہمارے ناجائز طریقے سے خرچ ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایسے کاموں میں خرچ ہو جاتے ہیں جس کو اسلام نے فضول خرچی کہا، لیکن ہمیں کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بحیثیت مومن ہماری زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ جس دن ہم گھر سے یہ نیت کر کے نکلے ہوں کہ ہمیں کوئی یتیم مل جائے اور ہم اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، اس کو سینے سے لگائیں، اس کی پیشانی کو چومیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، اس کو سینے سے لگا کے یہ احساس نہ ہونے دیں کہ دنیا میں اس کے والد نہیں ہیں، یہ احساس نہ ہونے دیں کہ اس کے سر پر کسی کا سایہ نہیں ہے، یہ احساس نہ ہونے دیں کہ اس کی کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں ہے، یہ احساس نہ ہونے دیں کہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں بحیثیت مومن یہ دن کبھی نہیں آیا۔ ہم ایمان والے ہیں، جب ایمان والے ہیں تو انسان جب ایمان کے دائرے میں آتا ہے تو ایمان کے دائرے میں آتے ہی اسلامک ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر نافذ کر دی جاتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے پاس ہم مومن تو ہیں، ہم کلمے کے دعوے دار تو ہیں، ہم اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنے والے تو ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آج ہماری زندگی میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اور آپ کے مشن پر جس انداز میں عمل کرنے کی ایک نوبت ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، آج وہ نوبت ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ہم مومن ہیں، ہماری زبان پر یہ جملے جاری ہیں، ہم مومن ہیں، ہماری زبان پر ترانہ ہے، ہم مومن ہیں، ہماری زبان پر نعرے ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن جب ہم مومن ہیں
تو کبھی تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت مومن ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آج ہمارا دن کہاں گزرتا ہے، کبھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا۔ ہماری راتیں کہاں اور کس انداز میں گزرتی ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہے، دنیا کمانے میں ہم لگے ہوئے ہیں، دنیا کے مال کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی جھوٹی تعریف کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی واہواہی کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر تعریف کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا یہ ایسی چیز ہے، یہ دنیا ایک ایسی شے ہے کہ اللہ نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے آج تک محبت کی نظر سے ایک بار بھی دنیا کی طرف نہیں دیکھا۔ جو صحیح معنی میں ایمان والے ہوتے ہیں وہ دنیا جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، دنیا کے مال کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں سوائے ضرورت کے، چونکہ وہ جانتے ہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ہم دنیا کے مال کو جمع کریں، یہ مال ہمارے کب کام آنے والا ہے، یہ مال ہمارے کہاں کام آنے والا ہے۔ ہر علاقے کا، ہر صوبے کا، ہر ملک کا انداز زندگی، بول چال، رہن سہن الگ ہوتا ہے۔ بالکل اسی انداز سے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ دنیا دارالعمل ہے، مرنے کے بعد ہم جس دنیا میں منتقل ہونے والے ہیں، ہمارا ٹرانسفر ہونے والا ہے وہ دارالجزا ہے۔ یہاں کی کوئی کرنسی اس دنیا میں کام آنے والی نہیں ہے، چونکہ جب ملک بدلتا ہے تو کرنسی بدلتی ہے، جب ملک بدلتا ہے تو پیسے بدل جاتے ہیں، جب ملک بدلتا ہے تو بولی بدلتی ہے، جب ملک بدلتا ہے تو زبان بدلتی ہے، جب ملک بدلتا ہے تو تہذیب بدلتی ہے، جب ملک بدلتا ہے تو نظام بدلتا ہے، جب ملک بدلتا ہے تو سسٹم بدلتا ہے۔ بالکل اسی انداز میں ہم اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں یہ دنیا دارالعمل ہے، مرنے کے بعد قبر کی جو دنیا ہے وہ دارالجزا ہے، حشر کی دنیا دارالجزا ہے۔ یہاں کا جمع کیا ہوا مال وہاں ہرگز کام نہیں آئے گا۔ ہم مومن ہیں تو بحیثیت مومن ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج ہماری زندگی کی شروعات کس انداز میں ہوتی ہے؟ ہم صبح 8 بجے جب اپنے بستر سے اٹھتے ہیں تو ہماری سچویشن، ہمارے مائنڈ کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ مجھے آفس جانا ہے، مجھے کاروبار کرنے کے لیے جانا ہے، مجھے کام کرنے کے لیے جانا ہے، مجھے دکان پہ جانا ہے، ورک شاپ جانا ہے، وہاں کام کرنا ہے، شام کو پیسے لے کے واپس آنا ہے، اپنی فیملی کو کھلانا ہے پلانا ہے۔ یہ میری زندگی ہے اور یہ میری زندگی کا حصہ ہے، یہ ایک بحیثیت مومن ہونے کے باوجود ہماری زندگی ہے۔ لیکن آپ اگر مومن ہیں تو بحیثیت مومن ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ و رسول نے آپ پر کون کون سی ذمہ داریاں لاگو فرمائی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک ایمان والا اپنے گھر میں شام کو کھانا کھا کے سوتا ہے اور اس کے پڑوس میں ایک پڑوسی غریبی کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے، کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے، مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے، انتظام نہ ہونے کی وجہ سے شام کا کھانا کھائے بغیر سو جائے اور بھوک کی وجہ سے وہ پورے اپنے بستر پہ الٹتا پلٹتا ہو، بھوک کی وجہ سے اسے نیند نہ آئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھا کے سوتا ہے اللہ کے فرشتے اس کھانے والے پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ چونکہ ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو کھلا دیا، ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم نے کھا لیا، بحیثیت مومن کہ اگر ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے تو ایمانی رشتے کے ساتھ ساتھ ہمارے ارد گرد جتنے لوگ رہتے ہیں، قرآن نے کہا انما المومنون اخوہ، یہ تمہارے ارد گرد رہنے والے یہ جتنے مومن ہیں یہ تمہاری اسلامی رشتے سے بھائی ہیں۔ جب بھائی ہیں تو ان کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے، ان کا خیال ہماری ذمہ داری ہے، ان کے کھانے اور پینے کا خیال ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ بحیثیت مومن ایک مومن دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انما المومنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب بھائی ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بھائی کھانا کھا کے سوئے اور دوسرا بھائی بھوکا سو جائے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سائل آئے سوال پوچھنے کے لیے، یا رسول اللہ مل ایمان، یا رسول اللہ یہ بتائیں ایمان کیا چیز ہے۔ میرے نبی سے ایمان کے حوالے سے سوال کیا ہے، یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعام الطعام، ایمان نام ہے کھانا کھلانے کا۔ پیغمبر نے ایک جملہ کہا،
میرے نبی کی مبارک زبان سے ایک جملہ نکلا، وہ ایک جملہ کیا تھا؟ اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ اس ایک جملے پر اگر غور کر لیا جائے تو یقیناً یہ ایک جملہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کافی ہے۔ نبی نے فرمایا اطعام الطعام، اس کو کھانا کھلانا جس کو کھانے کی ضرورت ہو، کھانے کو عام کیا جائے۔ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی کو کھانا کھلا سکیں، ہم میں سے کسی کی اوقات نہیں ہے وہ کھانا کھلا سکے۔ اگر آج ہمارے دروازے پر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، مگر اللہ کا کرم دیکھو کہ اللہ اس کی قسمت کا رزق ہمارے دسترخوان پر بھیج کر ہمارے ذریعے اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ہم کیسے سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمیں کیسے اندازہ ہو کہ ہمارا ایمان سلامت ہے، ہم مومن ہیں، مومن کامل ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب لوگوں کو کھانا کھلانے کا جذبہ تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان سلامت ہے۔ کھانا کھلانا، آج ہمارے دروازے پہ کوئی مانگنے والا غریب آ جائے، ہمارے دروازے پہ مانگنے والا کوئی محتاج آ جائے تو ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مانگنے والے فقیر کو یا اس سائل کو دینے سے پہلے اس کے جسم پر غور کرتے ہیں، اور اگر اس کی باڈی، اس کے جسم کے پارٹ سلامت ہوتے ہیں تو ہم 2 4 10 20 کومنٹ اس کے اوپر کر دیتے ہیں دینے سے پہلے۔ ہماری زبان پر سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارا جسم سلامت ہے، کوئی کام کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہارا جسم سلامت ہے، بھیک کیوں مانگتے ہو؟ تمہارا جسم سلامت ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ ہم نے جتنا دیا نہیں ہے اس سے زیادہ ہم نے اس کو شرمندہ کر دیا، ہم نے جتنا دیا نہیں ہے ہم نے اس سے زیادہ اس کو رسوا کر دیا، ہم نے اتنا دیا نہیں ہے کہ جس سے زیادہ اس کو ذلیل کر دیا۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، میرے نبی فرماتے ہیں دینے والا ہاتھ اس لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کر سکتے کہ اللہ نے تمہیں ہاتھ پھیلانے والا نہیں، اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے؟ اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ وہ تمہارے دروازے پر فقیر بن کے آیا ہے، وہ تمہارے دروازے پر ایک غریب انسان بن کے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ بھیک مانگنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے دروازے پر بحیثیت فقیر حاضر ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے دیں، اور نہیں ہے تو معذرت کر کے اس کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کر دیں، لیکن اس کی ذات پر کومنٹ نہ کریں، اس کا دل نہ دکھائیں، اس کو رسوا نہ کریں، اس کو ذلیل نہ کریں، چونکہ میرے نبی نے فرمایا اطعام الطعام، ایمان یہ ہے کہ تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اسلام یہ ہے کہ تم بیواؤں کو کھانا کھلاؤ، ایمان یہ ہے کہ تم یتیموں کو کھانا کھلاؤ، مجبوروں کو کھانا کھلاؤ، فقیروں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ جب تمہارا یہ مزاج پیدا ہو جائے گا، تم غریبوں کے لیے دسترخوان کو کشادہ کر دو گے، اللہ تمہارے رزق کو کشادہ کر دے گا، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ وہ نبی کہ جن کی زبان کا عالم یہ ہے جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ آج ہمارے یہاں نہیں ہے مزاج کھانا کھلانے کا، ہمارے یہاں کھانا بھی کھلایا کس کو جاتا ہے؟ جس کو کھانے کی ضرورت نہ ہو۔ کس کو کھانا کھلایا جاتا ہے ہمارے یہاں؟ کسی کے انتقال کے بعد، کسی کے مر جانے کے بعد جب ہم ایصال ثواب کے نام پر محفلیں منعقد کرتے ہیں تو ان محفلوں میں ہم ان کو بلاتے ہیں، غریبوں کو ہم دعوت نہیں دیتے ہیں۔ شادی کے موقع پر تو ہم ولیمے کی دعوت کارڈ چھپا کے لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہمارے نبی کے دین کا کوئی لحاظ نہیں، رسول کی شریعت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار تو ہیں لیکن نبی کے دین کو فالو کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین لا کے دیا اس دین کا مزاج دیکھیے۔ غریبوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت ہے۔ وہ غریب کہ جن کے اپنے گھر کھانا میسر نہ ہو، جن کی اولاد بھوکی ہو، جو خود بھوکے ہوں، جن کی بیوی اور بچے بھوکے ہو، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ لیکن افسوس آج ہمارے نظام پر، ہماری طرز زندگی پر کہ ہم نے مرنے کے موقع کو بھی ولیمے سے زیادہ ڈیکوریشن کا انتظام کر دیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ انتقال کے بعد 1.25 مہینے کی فاتحہ کے موقع پر، 40ویں کے موقع پر بھی ہمارے ہاں آج کارڈ چھپنے کا ایک رسم شروع ہو چکی ہے، رواج پڑ گیا ہے۔
کارڈ چھپا کے کھانے کی دعوت دینی ہے، 1000 2000 4000 ہم بڑا لنگر کریں گے، بڑا کھانا کریں گے، اور یہ کھانا کھلایا کس کو جائے گا؟ شہر کے مالداروں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ یہ کھانا کھلایا کس کو جائے گا؟ امیروں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ یہ کھانا کھلایا کس کو جائے گا؟ کہ جن کے اپنے فریزر مٹن اور چکن سے بھرے ہوئے، ان کو یہ کھانا کھلایا جائے گا۔ ان کو کھلانے سے ثواب نہیں ملنا ہے۔ اسلام میں ایصال ثواب ان غریبوں کے لیے ہے کہ جن کو کئی وقت سے کھانا میسر نہیں۔ ایصال ثواب ان غریبوں کے لیے ہے کہ جن کے اپنے گھر کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، آج مسلمانوں کے حالات تو یہ ہیں کہ جب 40ویں کے موقع پر یا 1.25 مہینے کی فاتحہ کے موقع پر ہمارا کھانا تیار ہو جائے اور کوئی مانگنے والا، کوئی محتاج یا فقیر جب وہ سامان لے کے ہمارے دروازے پہ آ جاتا ہے کہ جہاں کھانا تیار ہوتا ہے، تو جو لوگ کھانے پر بیٹھے ہوتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے، وہ ان غریبوں کو ایک روٹی اٹھا کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ان کو دھتکارتے ہیں، ان کو بھگاتے ہیں، ان کو دھکے دیتے ہیں کہ ابھی ہمارے مہمانوں نے نہیں کھایا ہے، ابھی ہمارے رشتہ داروں نے نہیں کھایا ہے۔ کاش کہ اس دھکے دینے والے انسان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوتی کہ جو تیرے دروازے پر لینے کے لیے آیا ہے، اس کھانے کا اصل حقدار تو یہی ہے۔ کاش یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوتی تو ہم اللہ کے مقرب بندے بن جاتے۔ ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی ہم مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داری کتنی ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف ہماری بیوی کی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری صرف ہماری اولاد کی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری صرف ہمارے اپنے رشتہ داروں کی نہیں ہے۔ ہر انسان پر بحیثیت مسلم، بحیثیت مومن، سب سے پہلی ذمہ داری دین کی ذمہ داری ہے۔ ہم اگر مومن ہیں، ہم اگر مسلمان ہیں تو ہر انسان پر اپنی ماں سے پہلے، اپنی بیوی سے پہلے، بچوں سے پہلے، رشتہ دار سے پہلے، محلے سے پہلے، خاندان سے پہلے، سب سے پہلے بحیثیت مومن ہر انسان پر پہلے دین کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں پرواہ نہیں ہے اللہ کے گھر میں کچھ بھی ہوتا رہے مگر ہمارا گھر آباد رہے۔ اللہ کے گھر میں اندھیرا رہے، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے، ہمارا گھر روشن رہے۔ رسول کا گھر، مدرسے کی کنڈیشن کچھ بھی ہو، ہمارا گھر روشن رہے۔ آج یہ ہم نے مزاج بنا لیا اور ہم دعوے دار ہیں ایمان کے کہ ہم ایمان والے ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ رسول کے غلاموں کا مزاج یہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اسلام کو مال و دولت کی ضرورت تھی تو حضرت صدیق اکبر نے سارا مال پیغمبر کے قدموں میں لا کے ڈال دیا تھا۔ میرے نبی نے کہا تھا ابو بکر گھر پہ کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں ابقیت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ میں کیا چھوڑ کے آتا؟ دنیا کا مال چھوڑ دیتا تو وہ مٹنے والا ہے، دنیا کی دولت چھوڑ دیتا وہ مٹنے والی ہے۔ یا رسول اللہ میں گھر پہ اللہ و رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ و رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے کو دیکھ کے ان کی اس ادا پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشک فرما رہے ہیں کہ ایمان والا ہو تو ایسا ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو تو ایسا ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ آج عالم کیا ہے؟ آج عالم یہ ہے کہ ہم جب اپنے گھر میں کھانا تیار کرتے ہیں، ہم نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد ہمارے گھر میں جب کھانا ایکسٹرا ہو، زیادہ ہو، تب ہم کسی غریب کو نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بچا ہوا کھانا ہم کسی بیوہ کو نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بچا ہوا کھانا ہم کسی ملنے والے محتاج اور فقیر کے گھر پہ نہیں پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب اس کو ہم فریزر میں لگا دیتے ہیں، فریز کے اندر رکھ دیتے ہیں، 1 دن یا 2 دن کے بعد جب ہمارے گھر دوسرا کوئی سالن تیار ہو جائے اور وہ سالن ہمارے کھانے کے لائق نہ رہے، جب وہ پھینکنے کے قریب ہو جائے، تو ہمارے گھروں میں یہ ایک نعرہ دیا جاتا ہے کہ پھینکنے سے بہتر ہے کسی غریب کے منہ میں پڑ جائے، پھینکنے سے بہتر ہے کسی غریب کو دے دو۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ میرے نبی نے فرمایا تم میں اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس وقت تک وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے کھانے میں وہ سالن نہیں آ رہا ہے، آپ کے کھانے میں وہ سبزی نہیں آ رہی ہے، آپ کی فیملی کا کوئی بندہ اسے چھونے کے لیے، دسترخوان کی زینت بنانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ جب وہ پھینکنے کا وقت آیا، جب وہ سامان تازہ تھا تو آپ نے دیا نہیں، جب وہ کھانے کے قابل تھا تو کسی غریب کے دسترخوان کی زینت نہ بنایا، جب وہ کھانے کے قابل تھا کسی کو بلا کے اس کھانے پہ شریک نہ کیا۔ فریزر میں 2 دن لگانے کے بعد جب اس کا ذائقہ ختم ہو چکا ہے، اس کے اندر جو ہے ایک اچھی اسمیل آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ہم کیا کہتے ہیں؟ پھینکنے سے بہتر ہے کسی غریب۔ اللہ اکبر!
یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا ایمان والا وہی ہو سکتا ہے جو کسی دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا ہم یہ بات پسند کرتے ہیں کہ 4 دن کا کھانا ہمارے سامنے رکھا جائے؟ کیا ہم اس 4 دن کے باسی کھانے کو کھا سکتے ہیں؟ یقیناً ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ 4 دن کے کھانے کو کھانے کے لیے آمادہ ہو جائے اور تیار ہو جائے۔ تو جب ہم وہ کھانا خود نہیں کھا سکتے تو ہم دوسرے کو کیسے کھلا سکتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ موقع پہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل ایمان؟ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ تعالی؟ یا رسول اللہ ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے سب سے بہتر عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو یہ ہے کہ آپ کی ذات سے اور آپ کی بات سے کسی ایمان والے کا دل خوش ہو جائے۔ آپ کی ذات سے یا آپ کی کسی بات سے، کسی بہتر بات سے، آپ کے جملے سے، آپ کے عمل سے، آپ کی کسی ایکٹیویٹیز سے کسی مسلمان کا دل خوش ہو جائے تو یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ ذرا غور تو کیجیے، آج ہمارے اخلاق کا عالم یہ ہے، آج سب سے زیادہ ہمارے دوست ہمارے اخلاق سے متاثر ہیں، ہمارے پڑوسی ہمارے اخلاق سے متاثر ہیں، ہمارے ملنے والے ہمارے اخلاق سے متاثر ہیں، لیکن ہمارے اپنے گھر والے، ہماری فیملی کے لوگ، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے والد ہمارے اخلاق سے متاثر نہیں ہیں۔ وہ ہمارے اخلاق سے اتنے پریشان ہیں، ہماری مائیں راتوں رات بستر میں منہ چھپا کے روتی ہیں ہمارے تیز لہجے کی وجہ سے، ہماری تلخی کی وجہ سے، ہماری زہر آلود زبان کی وجہ سے۔ بوڑھا باپ نصیحت کرنا چھوڑ چکا ہے آج اپنی اولاد کو۔ ہم ایمان والے ہیں لیکن ہم نے کبھی اپنے نبی کے فرمان کو یہ نہیں سنا۔ میرے نبی نے کہا تھا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ کے قدموں کے نیچے جنت کا دروازہ ہے۔ کاش ہم نے یہ جملہ سن لیا ہوتا، بحیثیت مومن اس جملے پر عمل کر لیا ہوتا تو آج ہماری ماں ہم سے ڈرتی نہیں۔ آج عالم کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا انسان کی تباہی کا وہ پہلا دن ہوتا ہے، انسان کی بربادی کا وہ پہلا دن ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ اولاد کے ڈر کی وجہ سے اسے نصیحت کرنا چھوڑ دے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، کیا یہ سچویشن ہمارے گھروں میں نہیں ہے؟ کیا ہمارے سماج میں یہ سچویشن نہیں ہے؟ کیا ہمارے ماحول میں یہ کنڈیشن نہیں ہے؟ آج کوئی بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بیٹے کے عیبوں کو دیکھتا ہے، وہ بیٹے کے گناہوں کو دیکھتا ہے، وہ بیٹے کی بے راہ روی کو دیکھتا ہے، وہ غلط صحبت کو دیکھتا ہے، اس کے آنے جانے کے انداز کو نوٹ کر لیتا ہے، لیکن باپ کو یہ ہمت اور مجال نہیں ہے کہ وہ بیٹے کی اصلاح کر سکے، چونکہ وہ ڈرتا ہے اگر وہ بیٹے کی اصلاح کی کوشش کرے گا تو بیٹا لوٹ کے جواب دے کے باپ کو بے عزت کر دے گا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے تمام تر برے رویے سے واقف ہے لیکن وہ مجبور ہے، کرے تو کیا کرے؟ وہ ماں جانتی ہے کہ اگر بیٹے کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی تو وہ لوٹ کے جواب دے گا، ماں کی شان میں گستاخی کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی بربادی کا وہ پہلا دن ہوتا ہے کہ جب بیٹے کے تلخ لہجے کی وجہ سے، اس کے جملے کی وجہ سے، اس کے ڈانٹنے کی وجہ سے، اس کے چیخنے کی وجہ سے، اس کے چلانے کی وجہ سے، گالی دینے کی وجہ سے، ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے، ماں باپ سے دور ہو جانے کی وجہ سے، جب ماں باپ ڈر کی وجہ سے اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم نے اپنے نبی کے مشن کو کبھی نہیں دیکھا۔ بحیثیت مومن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم محرم کے مہینے میں 10 دن کی جشن ذکر شہدائے کربلا کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ امام حسین سے ہمیں اور آپ سب کو محبت ہے۔ محرم کا جب مہینہ آتا ہے ہمارے دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں روتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ حسین مر چکے ہیں، یہ تو کسی اور کا عقیدہ ہے۔ ہم تو اس عقیدے کے ماننے والے ہیں کہ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، علی کے لال کو کعبہ سلام کہتا ہے، سب مر گئے یزیدی نشاں ان کا مٹ گیا، زندہ ہے مگر اب بھی تیری شان یا حسین، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا حسین، مرتا ہے آپ پر یہ مسلمان یا حسین۔ ہمارا عقیدہ سرکار امام حسین کے مرنے کا عقیدہ نہیں ہے، وہ شہید ہیں، اللہ نے انہیں ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ ان کے صدقے میں ہزاروں کو زندگیاں عطا کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہم محرم کے واقعات پر غور کرتے ہیں تو ہمارے دل کو احساس ہوتا ہے، ان تکالیف کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو ان کا غم ہمیں یاد آ جاتا ہے، ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ہمارا دل رونے لگتا ہے، ہماری عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے شہدائے کربلا کے تمام تر واقعات کو سننے کے بعد۔ لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، آپ ایمان والے ہیں،
انہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے، آپ تک دین پہنچانے کے لیے کتنی عظیم قربانیاں کی۔ 6 مہینے کا بیٹا بھی اسلام کے لیے قربان کیا۔ دنیا میں ہے کوئی باپ، دنیا میں ہے کوئی باپ جو 18 سال کے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے سر پہ امامہ باندھ کے 22,000 کے لشکر کے سامنے مرنے بھیج دے، شہید ہونے بھیج دے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ جانے والا میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا، وہ جانتے ہیں کہ اس کی لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، وہ جانتے ہیں نیزے اور بھالے چلائے جائیں گے، وہ جانتے ہیں کہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ جانے کے بعد سینے سے لگا کے بھیج رہا ہوں لیکن دوبارہ سینے سے لگانے کا زندگی میں موقع نہیں ملے گا، پیشانی کو بوسہ دے کے بھیج رہا ہوں لیکن دوبارہ سینے سے لگا کے پیشانی کو چومنے کا موقع نہیں ملے گا، وہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے 22,000 کے لشکر کے سامنے بھیجتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، یہ تیری امانت ہے، جان دے دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ عالم ہے امام حسین کا، آپ کے گھر والوں کو یاد کرو، شہر بانو۔ کون شہر بانو؟ دنیا کی تمام عورتوں کی جانیں شہر بانوں کے قدموں پہ لگنے والی دھول پہ قربان، وہ شہر بانو جو ایران کی شہزادی ہیں لیکن حسین سے نکاح کر کے اسلام کی شہزادی بنایا حضرت عمر فاروق اعظم نے، وہ شہزادی ہیں۔ اللہ اکبر! جس وقت میرے آقا حسین نے ان سے کہا تھا شہر بانو تم جانا چاہو تمہارے جانے کا انتظام کر دیتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی تھیں اور کہہ رہی اے آقا حسین کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے یا میں نے آپ کا دل دکھایا؟ آپ مجھے کیوں؟ آخری وقت میں پریشان آپ کے قدموں میں رہی، بھوکی تھی مگر آپ کے قدموں میں تھی، پیٹ سے پتھر باندھنے کا موقع آیا میں آپ کے قدموں پہ تھی، مجھے زمین پہ چلنے کا موقع ملا میں آپ کے قدموں پہ تھی، مجھے پانی میسر نہ ہوا میں آپ کے قدموں میں تھی، میرے زمین پہ چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے مگر میں آپ کے ساتھ تھی۔ مگر آقا حسین اب مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عظیم فخر کرنے کا موقع ملنے والا ہے، مجھے اپنے قدموں سے کیوں دور کر رہے ہیں؟ اے آقا حسین اگر آج کی رات میں آپ کو چھوڑ کے چلی گئی تو کل قیامت کے میدان میں خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا کہ اے شہر بانو کیا تیری زندگی میرے حسین سے زیادہ قیمتی تھی کہ آخری لمحات میں میرے حسین کو چھوڑ کے چلی گئی تھی؟ تو اے میرے سردار، اے میرے آقا حسین، میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گی؟ اے میرے آقا حسین، میری زندگی کی معراج یہی ہے کہ مجھے آپ کے قدموں پہ شہادت کا موقع ملے، میری زندگی کی معراج یہ ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے میرے بیٹے زمین کربلا کی زمین پر خاک و خون میں تڑپتے رہیں تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر سکوں کہ اے اللہ تو نے ایک علی اکبر دیا تھا، اگر لاکھوں علی اکبر ہوتے تو میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیتی۔ اللہ اکبر! یہ تھے مومن، یہ تھے میرے رسول کے گھر والے۔ آج ہم حسین کی محبت تو دل میں رکھتے ہیں لیکن ہم ایمان والے ہیں، ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا وقت ہے ہمارے پاس دین کے لیے؟ کیا نمازوں کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس؟ کیا دین کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس؟ کیا دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس؟ کیا رسول کی حدیث لوگوں تک پہنچانے کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس؟ کیا اسلام سے جڑنے کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ان تمام چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم دعوے دار اس بات کے ہیں سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ سرکار کا دامن کسی بھی چیز کو، یہ میرے ہاتھ میں ٹیشو ہے آپ دیکھیے، اگر میں یہ کہوں کہ میں ٹیشو نہیں چھوڑوں گا تو اس ٹیشو کو چھوڑنے کے لیے پہلے پکڑنا ضروری ہے، جب تک میں اس کو پکڑوں گا نہیں تو چھوڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آج آپ یہ نعرہ لگا رہے ہیں سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آپ مجھے ذرا بتائیے کہ آپ نے کس انداز میں سرکار کے دامن کو پکڑا ہے؟ کون سا عمل آپ کا یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے سرکار کے دامن کو پکڑا ہے؟ فجر کی نماز آپ کی بستر میں چھوٹ جاتی ہے، سرکار کا دامن اگر پکڑا ہوتا آپ نے تو اذان بعد میں ہوتی، پہلے آپ اللہ کے گھر میں مسجد میں ہوتے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے۔ آج تو دروازے پہ دستک دی جا رہی ہے، نماز کے لیے جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جگایا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، پھر بھی ایمان کے دعوے دار کے پاس نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے اور وہ کہتا ہے سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک ایسا جھوٹا دعویٰ ہے کہ جس دعوے دار کے پاس اس کے اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ دعویٰ ہے اس کی دلیل ہے؟ ہم کیسے سمجھیں کہ جس کی زندگی میں رسول کی سنت کی کوئی اہمیت نہیں، ہم کیسے سمجھیں کہ یہ رسول کے نام پہ جان دینے والا ہے؟
جو رسول کے حکم پر ایک وقت کی نماز نہ پڑھ سکے، جو رسول کے حکم پر ایک غریب کی ذمہ داری نہ لے سکے، جو رسول کے حکم پر یتیم کے ایک دن کے کھانے کا انتظام نہ کر سکے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دین کے لیے اپنے جان، مال اور وقت کی قربانی نہ دے سکے، تو ہم کیسے یہ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ رسول کے نام پہ جان دے دے گا؟ اللہ نے 24 گھنٹے ہمیں دیے ہیں، یہ 24 گھنٹے ہماری اپنی اولاد کے لیے ہیں، ہماری بیوی کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے۔ ہم نے دین کے لیے کیا کیا؟ ہم رسول کے غلام ہیں، ہم نے دین کے لیے کیا کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم سے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہم سے سوال نہ کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہماری محض نمازوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا جائے گا، جاؤ جنت تمہاری منتظر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ آخرت کی جتنی منزلیں ہیں، جو درجے ہیں، ان میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر، جو یہاں نجات پا گیا اس کے لیے آسانی ہے، لیکن یہاں نجات پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ قبر میں اندھیرا ہے، قبر میں تنہائی ہے، قبر میں وحشت ہے، قبر میں سانپ ہیں، قبر میں بچھو ہیں، قبر میں گرمی ہے، قبر میں اکیلا پن ہے، قبر میں اتنا گنجائش اور جگہ نہیں ہے کہ انسان ایک طرف سے دوسری طرح پلٹ سکے۔ آج ہم قبر کو بھول گئے، قبر کے اس گڈھے کو بھول گئے، آج ہم زمین پہ اتراتے ہیں، آج ہم مال پہ اتراتے ہیں، آج ہم دولت پہ اتراتے ہیں، آج ہم اپنے حسن پہ اتراتے ہیں، آج ہم اپنے جمال اور کمال پہ اتراتے ہیں، آج ہم اپنی اولاد پہ اتراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم زمین پہ چلتے ہیں سینے کو تان کے تکبر کے ساتھ، اللہ کے فرمان کو بھول گئے۔ بحیثیت مومن ذرا اللہ کے فرمان کو تو سنے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چل، اے زمین پہ اکڑ کے چلنے والے، جب تو زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے تو یہ زمین تجھے ندا دیتی ہے، اے غافل آج میرے سینے پہ اکڑ کے چلتا ہے، کل تو میرے اندر آئے گا، جب میرے اندر آئے گا تو تجھے اتنا دباؤں گی کہ ایک طرف کی پسلی تیری دوسری طرف ہو جائے گی۔ ذرا زمین پہ چل کے تو دیکھ، آہستہ چل، کیونکہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے زمین پہ اکڑ کے مت چل۔ اللہ کو یہ تیرا اکڑ کے چلنا پسند نہیں ہے، اللہ کو تکبر کے ساتھ سینے کو بلند کر کے چلنے والا بندہ پسند نہیں ہے، اللہ کو تو سر جھکا کے چلنے والا بندہ پسند ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارا مزاج نہیں ہے جھکنے والا، ہم کسی موقع پر جھکنے کو بے عزتی سمجھتے ہیں، ہم جھکنے کو توہین سمجھتے ہیں، ہم جھکنے کو اپنی ذلت اور رسوائی کا سامان سمجھتے ہیں۔ جھکنا ایمان کی علامت ہے، جھکنا تواضع کی علامت ہے، جھکنا اخلاق کے بہتر ہونے کی علامت ہے، جھکنا ایک اچھے انسان کی علامت ہے، جھکنا ایک خاندانی انسان ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے کہ جس انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، تکبر ہونے والا انسان وہ کیسے ہی ہو، لیکن کتنا ہی پسندیدہ ہو، دنیا اس کی عزت کرے، سر کا تاج بنا لے، لیکن وہ متکبر انسان کے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر لا يدخل الجنہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے سرسوں کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت کی خوشبو 500 سال کے راستے پہلے سے لوگ سونگ رہے ہوں گے، لیکن تکبر کرنے والا جنت میں جانا تو بڑی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ذرا اپنے دل کا جائزہ لیجئے، محاسبہ کیجئے۔ آپ سب چیزوں کا حساب لگاتے ہیں، آپ ہر ہفتے میں اپنے کاروبار کا حساب لگاتے ہیں، شادی سے پہلے ساری چیزوں کا حساب لگاتے ہیں، گھر بنانے سے پہلے گھر کا حساب لگاتے ہیں، سفر میں جانے سے پہلے سفر کا حساب لگاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ٹور پہ جانے سے پہلے آپ اس کا حساب لگاتے ہیں، ساری چیزوں کا حساب لگاتے ہیں۔ اللہ سے ملنے سے پہلے ذرا اس ملاقات کا بھی تو حساب لگائیے کہ اب آپ اللہ سے ملنے جانے والے ہیں، آپ کے پاس ضرورت کی ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کبھی زندگی کا حساب نہیں لگایا۔ فجر کے وقت سے اٹھنے کے بعد رات کے 2 بجے تک سونے کا جو ٹائم آپ کا یہ پورا گزرا ہے، اس وقت میں آپ نے صبح سے لے کے شام تک کیا کیا ہے، آپ نے اس کا حساب بالکل کبھی نہیں لگایا۔
شادی کا حساب لگا لیا، گھر کا حساب لگا لیا، کاروبار کا حساب لگا لیا، چیزوں کا حساب لگا لیا، کھانے کا حساب لگا لیا، کاریگروں کو پیسے دینے کا حساب لگا لیا، ساری چیزوں کا ہم نے حساب لگا لیا۔ ایک حساب ہم نے چھوڑ دیا، وہ حساب کیا ہے؟ محاسبہ نفس، اپنے وجود کا حساب، اپنے دل کا حساب، صبح و شام کا حساب، چلنے اور پھرنے کا حساب، سونے اور جاگنے کا حساب، کھانے اور پینے کا حساب، ملنے اور ملاقات کا حساب۔ بحیثیت مومن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ فجر کے وقت سے لے کر جب ہم سونے کے لیے اپنے بستر پہ جائیں تو ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں، حساب لگائیں کہ ہم نے صبح سے شام تک کا جو وقت گزارا ہے اس میں کوئی وقت ایسا تو نہیں گزرا ہے کہ جو ہماری تباہی کا ذریعہ ہو۔ صبح سے لے کے شام تک ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا ہے کہ اس برے کام کی وجہ سے ہم رات کو سوئیں اور تباہی ہمارے دروازے پہ آ جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے کبھی حساب نہیں لگایا۔ محاسبہ نفس یہی ہے کہ پورا دن گزارنے کے بعد سونے سے پہلے کیا پتا آپ بستر پہ جا کے سوتے، زندگی کی یہ آخری نیند ہو آپ کی، اور آپ سو جائیں تو دوبارہ آپ کی آنکھ نہ کھلے۔ یہ ممکن ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے بستر پہ گئے سونے کے لیے، لمبی لمبی امیدیں تھیں، صبح اٹھیں گے، آفس جائیں گے، یہ کریں گے، اس سے ملیں گے، یہ کریں گے، لیکن وہ رات ان کی زندگی کی آخری رات تھی۔ موت کے فرشتے نے ان کے دروازے پہ دستک دی، سارے ارمان دل میں رہ گئے، غرور دل میں رہ گیا، تکبر دل میں رہ گیا، دولت پڑی کی پڑی رہ گئی، اترانا پڑا کا پڑا رہ گیا۔ موت کے فرشتے نے آ کے دستک دے دی۔ اب مرنے کے بعد حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، کاش مجھے زندگی کا ایک دن اور مل جاتا تاکہ میں نے جن کا دل دکھایا ان سے معافی مانگ لیتا، میں نے جن کا مال دبا لیا ہے ان کے مال کو واپس کر دیتا، میں نے جن کی شان میں گستاخیاں کی ہیں ان سے معذرت کر لیتا، میں نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے ان سے معافی مانگ لیتا، میں نے جن کے حقوق ادا نہیں کیے ان سے معافی مانگ لیتا، میں نے دنیا میں جن کی غیبت کی ہے ان سے معافی مانگ لیتا۔ لیکن اب چونکہ ملک الموت نے دروازے پہ دستک دی ہے، اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، کس وقت ہم ایمان والے مکمل بنیں گے؟ کب ہم کامل الایمان بنیں گے؟ جس طریقے سے ہمارے اوپر بیوی کا حق ہے چونکہ ہم شوہر ہیں، ماں کا حق ہے چونکہ ہم بیٹے ہیں، اولاد کا حق ہے چونکہ ہم باپ ہیں، بھائی کا حق ہے چونکہ ہم بھائی ہیں، سماج کا حق ہے چونکہ ہم سماج میں رہتے ہیں۔ ان تمام حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا بھی حق ہے چونکہ ہم مومن ہیں۔ اولاد سے پہلے اللہ کا حق، ماں سے پہلے اللہ کا حق، اس لیے کہ ہمارے یہ سینے میں دھڑکنے والا دل اسی خدا کی دین ہے۔ ہمارے جسم کے جو حصے کام کر رہے ہیں یہ خدا کی عطا ہے، نعمت ہے۔ دنیا کے تمام ڈاکٹروں کو آپ چیلنج کر دیں، اللہ نے جو آنکھ بنائی ہے اس کے مقابلے میں کیا دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسداں، کوئی عالم، کوئی فلسفر، کوئی بھی اس دنیا میں ایسا ہے کہ جو ایک آنکھ تیار کر دے؟ نہیں کر سکتا، عاجز ہے، بے کس ہے، مجبور ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ ہماری اس جوانی پر، ہمارے اس وجود پر، ہماری یہ چلنے والی زبان پر، ہماری یہ دیکھنے والی آنکھوں پر، ہمارے ان سننے والے کانوں پر، ہمارے اس دھڑکتے ہوئے دل پر، ہمارے ان کام کرتے ہوئے ہاتھوں پر، ہمارے یہ چلنے والے پیروں پر سب سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، اولاد سے زیادہ بحیثیت مومن اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ ہماری دولت پر سب سے زیادہ اللہ کا حق ہے، ہمارے پیسوں پر سب سے زیادہ دین کا حق ہے، اس لیے کہ اگر خدا نے ہمارے ان ہاتھوں میں، جسم میں طاقت نہ دی ہوتی تو ہم پیسے کیسے کماتے؟ آج بے شمار لوگ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے لوگوں میں بے شمار لوگ ایسے ہیں، جب ان کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے، جب ان کو دین کی دعوت دی جاتی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دین کے لیے کچھ خرچہ کریں، دین کے لیے کچھ قربانی کریں، تو وہ اپنے دل و دماغ میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے بڑی محنت سے پیسے کمائے ہیں، یہ پیسے میں نے بہت محنت سے کمائے، یہ میرے کام آنے والے ہیں، میری محنت کی کمائی ہے، میں اتنی آسانی سے اس کو ضائع نہیں کر سکتا، میں اتنی آسانی اس کو نہیں لگا سکتا، یہ میری بازو کی کمائی ہے۔ یہ بازو کی کمائی نہیں ہے، یہ ہماری محنت کی نہیں، ہماری اگر محنت ہے تو محنت سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے، ہماری محنت سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ رحمت نہ دیتا تو ہمارا وجود سلامت نہ ہوتا، اگر اللہ رحمت نہ دیتا تو ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی، اگر اللہ رحمت نازل نہ فرماتا تو ہمارے ان ہاتھوں میں
پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اور اگر آپ کو احساس نہیں ہے تو جا کے ملاقات کیجئے ہاسپٹل میں ان لوگوں سے کہ جن کے پورے آدھے جسم پر فالج کا اثر ہو چکا ہے، جن کی زبان کام نہیں کرتی ہے، جن کی آنکھ کام نہیں کرتی ہے، جن کے ہاتھ جوانی کا عالم ہے، 22 25 23 سال کی عمر ہے، 30 سال کی عمر ہے، زندگی کے شباب پر ہیں، پوری دنیا ان کی منتظر ہے، ان کے شباب کی. دنیا کو دیکھتے، دنیا کے حسن و جمال کو دیکھتے، دنیا میں جاتے، لیکن اس کم عمر میں اپنے گناہوں کی وجہ سے، بے رہروی کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا. بستر موت پہ ہیں، ایک ایک پل ترس رہے ہیں کہ یا تو ہم زندہ رہیں یا مر جائیں. اس کنڈیشن میں ایک دن بھی زندگی کا سکون سے نہیں گزرتا ہے. اللہ چاہے تو ہمارے جسم کی طاقت کو سلب کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو ہمارے ان بازوؤں کی طاقت کو ہم سے چھین سکتا ہے. ہمیں اپنے بازو کی طاقت پر اترانا نہیں ہے. اور یاد رکھیں اللہ اپنا کام سب سے نہیں لیتا ہے. اللہ جن بندوں سے محبت فرماتا ہے اللہ اپنے دین کا کام اسی سے لیتا ہے. ہم ایمان والے، ہماری ذمہ داری ہے، دین پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے، نماز کے پیغام کو عام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لوگوں کو اسلام سکھانا ہماری ذمہ داری ہے، نماز کے فرائض سکھانا ہماری ذمہ داری ہے، غریبوں کو سہارا دینا ہماری ذمہ داری ہے، بیواؤں کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ بچے کہ جن کے سروں پر کسی کا سایہ نہیں ہے ان کے پڑھنے کے لیے انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ ہم مومن ہیں اور بحیثیت مومن ہمارے نبی نے ہمیں ذمہ داریاں عطا فرمائی ہے. آپ ذرا دیکھیے تو آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہے. وہ نبی 3 دن پیٹ سے پتھر باندھتے ہیں، اور جب اس نبی کی بارگاہ میں کھانے کے لیے تھوڑی سی کھجوریں لائی جاتی ہیں تو وہ کھجور اپنے منہ میں نہیں رکھتے ہیں، اعلان کراتے ہیں صحابہ کو جمع کرنے کے لیے. اور جب صحابہ اکرام جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کے ان کے منہ میں دیتے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کا اخلاق یہ ہے. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جس نبی کے سامنے سے اگر کوئی ایسا دشمن گزر جائے جس نے میرے نبی کو قتل کرنے کی ٹھان لی ہو، لیکن مصطفیٰ کریم کے چہرے پہ ایک نظر پڑتی ہے قدموں میں گر کے مسلمان ہو جاتا ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی نے پوری زندگی کبھی ایک وقت کے کھانے کے علاوہ اپنے گھر میں دوسرے وقت کا کھانا جمع نہیں کیا. ہمارے دروازے پہ تو غریب دستک دیتے رہتے ہیں لیکن ہم نکال کے نہیں دیتے. ہم کیا سوچ لیتے ہیں دین کے لیے اعلان ہوتا رہے، مسجدوں کی طرف سے اعلان ہوتا رہے، مدرسوں کے لیے اعلان ہوتا رہے، محفلوں کے لیے اعلان ہوتا رہے، لیکن ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں نکالتے ہیں. ہم کیا سوچ لیتے ہیں کل کام آ جائیں گے، یہ پرسوں کام آ جائیں گے، یہ ہماری شادی میں کام آ جائیں گے، یہ فلاں فنکشن کے لیے ہم نے رکھے ہیں وہاں کام آ جائیں گے. آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے یہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں، یہ جو دولت آپ کے پاس ہے، یہ اسی خدا نے دی ہے کہ جس خدا کے دین کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے. بچانے کی ضرورت نہیں ہے، اس مال کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مال خرچ کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے اس مال کو خرچ کر دیں گے، آپ اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ اللہ کے گھر کو روشن کر دیں گے، اللہ نے وعدہ کیا وہ آپ کے گھر کو روشن کر دے گا. آپ اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں گے، اللہ آپ کی ترقی کے راستے کھول دے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب ایک راستہ بند ہوتا ہے تو اللہ ایمان والے بندے کے لیے 10 راستے رزق کھول دیتا ہے. کیوں؟ چونکہ جتنا ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے دین کی، ہماری ذمہ داری ہے اسلام کی. ہم سب سے پہلے دین کے بارے میں سوچیں. اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے کا وقت عطا فرمایا. اس 24 گھنٹے کے وقت میں ہمارے پاس بیوی کے، بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، ملنے والوں کے لیے، حتیٰ کہ شام کے وقت میں جب ہم اپنے کاروبار سے فارغ ہوتے ہیں، فری ہوتے ہیں، کھانے کے بعد ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم جا کے تھوڑی دیر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، دن بھر کی خبر لیں، تھوڑی سی بات ہو، دل بہل جائے. 24 گھنٹے میں ہمارے پاس کبھی یہ بھی وقت رہا کہ ہم جا کے مسجد میں دیکھیں کون سے کام کی ضرورت ہے؟ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آیا اللہ نے 24 گھنٹے دیے، ہم نے بیوی کو بھی وقت دے دیا، ماں والا ماں کو وقت دیا، اولاد والا اولاد کو، آفس والا آفس کو ٹائم دے دیا. آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں نا تو ذرا سوچئے اس آفس میں اگر آپ 1 گھنٹے لیٹ جاتے ہیں آپ پر ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے. آپ 4 دن نہیں جاتے ہیں تو آپ کو جاب سے باہر نکال دیا جاتا ہے، آپ کی رزق ظاہری طور پہ چھین لی جاتی ہے.
لیکن ذرا آپ اللہ کی محبت کو دیکھیں، ہفتے میں ایک دن آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، لیکن وہ پروردگار ہے کہ اس نے آج تک آپ کو بھوکا اٹھایا تو ہے بستر سے، بھوکا سلایا نہیں ہے۔ کتنا کریم ہے وہ پروردگار۔ آپ کا دوست اگر آپ کو ایک بار بلاتا ہے تو آپ اس کے ایک فون پہ کاروبار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جو کہ آپ یہ سوچتے ہیں نہیں جاؤں گا، اس نے بلایا ہے، فون کیا ہے، برا مانے گا۔ ذرا یہ بھی تو سوچئے کہ دوست کے بلانے پر آپ نے کاروبار تو بند کر دیا، دوست کے بلانے پر آپ نے کارخانے کو لاک کر دیا، دوست کے بلانے پر آپ نے بڑا بڑا کام سب کچھ چھوڑ دیا، آگے نہیں آئیں گے تو دوست برا مانے گا۔ اللہ کے بارے میں بھی تو سوچئے، وہ آپ کو دن میں 5 بار بلاتا ہے۔ آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا ہم اللہ کے بلانے پہ نہیں جائیں گے تو اللہ برا مانے گا؟ ہمارے دل میں کبھی خیال نہیں آتا ہے کہ ہم اللہ کے بلانے پہ نہیں جائیں گے تو اللہ برا مانے گا۔ آپ دیکھیے تو صحیح کتنا کریم ہے۔ دنیا کا ہر دوست، ہر ملنے والا، محبت کرنے والا عزیز رشتہ دار دن میں ایک بار بلاتا ہے، یا ہفتے میں یا مہینے میں یا سال میں ایک بار۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے جو اپنے گھر میں 5 بار اس کو بلاتا ہے، 5 بار بلاتا ہے۔ فجر میں نہیں آ سکا، چل ظہر میں آ جا، ظہر میں نہیں آ سکا، عصر میں آ جا، عصر میں نہیں مغرب میں آ جا، عشاء میں آ جا۔ آج ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، پریشانی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی زبان پر یہ شکوہ ہے، کیا کریں، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، کیا کریں، ہم پیسے بہت زیادہ کماتے ہیں، گھر پہ لا کے رکھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے پیسے چلے جاتے ہیں، برکت ہی نہیں ہوتی۔ ہماری زبان پر شکوہ ہے، لیکن ہم ان پیسوں کی 2.5% زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، برابر میں غریب رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے 150 روپے خیرات میں نہیں دیے۔ آج ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ ہم مہینے پہ اگر 20,000 روپے کماتے ہیں، 4 جمعے مسجد کے غلے میں اگر ڈالنے کی نوبت آ جاتی ہے تو ہم 10 روپے ڈالتے ہیں صرف، یعنی مہینے پہ صرف 40 روپے ہماری طرف سے اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہیں، اس خدا کے لیے جا رہے ہیں جو مہینے میں 20 سے 40,000 روپے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ نہیں تو کم سے کم 100 روپے ہر جمعے کو مسجد کے غلے میں ڈالیں؟ کیونکہ یہ مسجدوں کے نظام چلانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ یہ مسجد عالیشان گھر کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ یہ مسجدوں کی رونق کس کے لیے ہے؟ مسجدوں میں یہ لائٹیں کس کے لیے ہیں؟ مسجد میں اے سی کا انتظام کس کے لیے ہے؟ مسجد کی قالین اور یہ مسجد کا فرش کس کے لیے ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں، لیکن ہم جب اللہ کے گھر میں دینے کی باری آتی ہے تو ہم اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد سب سے چھوٹا نوٹ نکالتے ہیں، تلاش کرنے کے بعد کہ کہیں دھوکے میں بڑا نوٹ نہ چلا جائے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اے مسلمان، تیری جیب میں جتنے بھی نوٹ ہیں یہ اسی خدا نے دیے ہیں، کہ یہ کیوں بھول گیا؟ وہ دینا جانتا ہے تو جب ناراض ہوتا ہے تو واپس لینا بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ دینا بھی جانتا ہے تو واپس لینا بھی جانتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میں ان نعمتوں سے محروم کر دوں گا اور میرا عذاب بہت سخت ہے۔ فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے دین کے لیے کچھ کیا، میں نے دین کے لیے کچھ کیا، تو ہمیں فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑا فرق ہے اس فخر اور شکر میں۔ دنیا میں لوگ اسی چیز میں گھاٹے میں چلے جاتے ہیں، فخر اور شکر کے چکر میں وہ اپنے بہت سارے اعمال کو ضائع کر لیتے ہیں۔ ہمیں فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب یہ کام ہم نے کیا ہے، نہیں، ہمیں شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ دین کا کام تو نے ہم سے لیا ہے۔ یہ پوری دنیا، یہ عالم، یہ کائنات، یہ ہر بندہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ جس سے چاہے اپنا کام لے لے، لیکن ان سارے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ کام اللہ نے ہم سے لیا، آپ سے لیا ہے۔ فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں صاحب ہم نے کیا ہے، بلکہ یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ اللہ تیرا شکر ہے یہ کام تو نے ہم سے لیا ہے۔ تو چاہتا ہے تو مچھروں سے اپنے کام لے لیتا ہے۔ اے اللہ تو کام لینے پہ آتا ہے تو ابابیل پرندوں سے بھی بڑے بڑے عظیم کارنامے کرا لیتا ہے۔ اے اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ اپنا کام ہم سے لیا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں۔ ہر چیز سے پہلے دین کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہر چیز سے پہلے اسلام کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اور آخری خطبے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیۃ، اے میرے امتیوں، مجھ سے محبت رکھنے والو، اگر میری ایک بات بھی تمہارے پاس ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے دوسروں کو پہنچانا۔ کیا ہم نے کبھی پہنچائی؟ میرے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہارے پاس ایک بات بھی اگر میرے دین کی ہے
تمہارے پاس ایک بات بھی اگر میری ہے، میرا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، دین کی کوئی بات ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ دوسرے مسلمان تک تم اس کو پہنچا دو۔ ہمارے پاس پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس دین کے بارے میں سوچنے کا تو موقع ہی نہیں ہے۔ ہم سب کے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، اولاد کے فیوچر کے بارے میں ہم سوچ لیتے ہیں، فیوچر کیا ہوگا، پڑھانے کی کوشش کریں، کاروبار سیٹ کرائیں، اولاد کے فیوچر کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے فیوچر کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے کہ آنے والا قبر کا زمانہ ہمارے لیے کیسا ہوگا، ہمارا فیوچر کیسا ہوگا؟ کوئی کام نہیں آئے گا اس دن۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قرآن اعلان کر رہا ہے قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن بیوی، بچے، رشتہ دار، ملنے والے، دوست، احباب سب آپ سے دور بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس دن کام وہی آئے گا جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ان ہاتھوں سے، اپنے اس وجود سے کر کے گزر گئے ہیں، مرنے کے بعد وہی کام آئے گا آپ کی زندگی میں، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اور بحیثیت مومن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایک قدم اٹھانے سے پہلے یہ غور کریں کہ جو قدم ہمارا اٹھتا ہے یہ ہمارے نبی کے مزاج کے مطابق ہے یا ہمارے نبی کے حکم کے مخالف ہے۔ یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے نوجوان راتوں رات دنیا کے لہو و لعب میں گزار رہے ہیں، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، محفل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، کسی اللہ والے کے دامن سے جڑنے کا ٹائم نہیں ہے، کسی عالم کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، کسی جلسے میں شرکت کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کسی کے بیان کو سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم ہے تو دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا، ٹائم ہے تو نمازیں چھوڑنے کا، ٹائم ہے تو زنا کرنے کا، ٹائم ہے تو شراب پینے کا، ٹائم ہے تو جوا کھیلنے کا، ٹائم ہے تو پوری 2 3 بجے رات تک گیم کھیلنے کا۔ کیا ہوا ہماری قوم کو؟ کیا ہوا؟ کون سے طرز پہ ہماری قوم چلی گئی؟ ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم رسول کے غلام بنے۔ کیا ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ ہم رات کے 4 بجے تک فون پر جاگتے رہیں؟ کیا مومن ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم رات کے 3 بجے تک واٹس ایپ اور فیس بک چلاتے رہیں، اور جب فجر کی نماز کے لیے ہمیں جگایا جائے تو ہمارے دروازے پر دستک دینے والے دستک دیتے رہیں اور ہمارے کانوں میں جوں تک نہ رہیں گے؟ کیا یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رات کے 2 سے 3 بجے تک فون چلاتے رہیں؟ کیا یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم دنیا دار دوستوں میں رات کے 2 بجے تک بیٹھے رہیں؟ جب اللہ کے گھر کا بلاوا آئے تو ہمیں اللہ سے ملنے کا وقت نہ ہو۔ یہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے، بندے اور خدا کی ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ جب ایک مسلمان سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو سنتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو یہ کتنا عظیم میرا بندہ ہے جو دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر میری رضا کے لیے پیشانی جھکاتا ہے۔ اے میرے بندو تم گواہ رہنا میں نے اس کے دل کی ہر جائز خواہش کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتے رش کرتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ لیکن کم سے کم ہم اس لیول پہ آ کے نمازی بنیں تو صحیح۔ کیا ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں شراب کے جام آ جائیں؟ کیا ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دنیا میں زناکاری میں ملوث رہیں؟ آج تو ہمارے سماج میں آپ دیکھ لیں گناہ کرتے ہوئے لوگوں کو حیا نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ گناہ کرتے تھے لیکن کم سے کم گناہ پہ شرمندہ ہوتے تھے۔ آج گناہ بھی ہے اور احساس گناہ نہیں ہے، گناہ پر شرمندگی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی گناہ کرنے والے کو سمجھائے، اس کے اصلاح کرنے کی کوشش کرے، تو سامنے والا ہمارا مسلمان بھائی لوٹ کے جواب دیتا ہے کہ تم بڑے مولانا بنتے ہو اپنے آپ کے لیے۔ یہ جملہ ہے ہماری نوجوانوں کی زبان پر، یہ جملہ ہم بدل کے بولتے ہیں، یہ جملہ ہم سامنے والے کی بے عزتی کرنے کے لیے بول دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو لوٹ کے جملہ بولیں۔ ہماری دینی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا ہماری اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے، ورنہ آنے والا زمانہ اتنا خطرناک زمانہ ہے کہ جب کہ ہمیں کوئی اصلاح کرنے والا بھی اس دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ آج وہی ہے، ایک ماں بیٹے کو سمجھانے کے لیے راضی نہیں ہے، باپ بیٹے کی غلطی بتانے کے لیے راضی نہیں ہے، چونکہ ماں اور باپ وہ دونوں جانتے ہیں کہ اگر ہم اس کو سمجھائیں گے تو یہ لوٹ کر ایسے غلط جملے بول کے ہمارے دل کو دکھا دے گا، ہماری بے عزتی کرے گا۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے ماں باپ گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں۔
ہم ایمان والے ہیں، ہماری ذمہ داری سب سے پہلے دین کی ذمہ داری ہے۔ آج ایسا نہیں ہے کہ دین کا کام مکمل ہو گیا، بے شمار ابھی دین کا کام باقی ہے۔ آج ایسے لوگ ہیں ہمارے سماج میں کہ جن کو نماز یاد نہیں ہے۔ آج ایسے لوگ ہیں ہمارے سماج میں جن کو اللہ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ آج ایسے لوگ ہیں ہمارے سماج میں کہ جن کو رسول کی رسالت کے بارے میں کون سا عقیدہ رکھنا ہے وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں کہ جو طلاق کے مسئلے کو جانتے ہی نہیں ہیں، جو دین کے مسئلے کو جانتے ہی نہیں ہیں، جو عقیقے کے مسئلے کو جانتے ہی نہیں ہیں، جو خلا کے مسئلے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا ہمیں مٹانے میں لگی ہے۔ لوگ ہمارے مذہب کی، ہمارے دین کی، ہمارے طریقے کی مذاق بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ہم محض غصے اور جذبات کی بنیاد پر ان کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ علمی اعتبار سے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی، یا ہمارے پاس لوگوں کو دین سکھانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، اگر وقت نہیں ہے تو دین کی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ مشن کہ جس مشن کی ذمہ داری ہمارے نبی ہمیں دے کر گئے تھے، ہم اس نبی کی امت ہے کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے نبی نہ بنا، محمد کا امتی بنا دے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اگر ہر سوچ سے پہلے آپ کے دماغ میں دین کی سوچ آتی ہے، آپ سمجھ لیجئے آپ مومن ہیں۔ پیسے خرچ کرنے سے پہلے آپ کے دماغ میں یہ سوچ آتی ہے کہ نہیں، مجھے اللہ نے مجھے یہ کمائی دی ہے، میری جاب، میرے پیسے، کاروبار، کوئی بھی چیز خرچ کرنے سے پہلے اگر آپ کے دل اور دماغ میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ نہیں، سب سے پہلے میں اللہ کے دین کے لیے اس میں سے کچھ خرچہ کر دوں، آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان سلامت ہے۔ آپ صبح بیدار ہونے سے پہلے، ہر کام سے پہلے اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نہیں، مجھے پہلے اللہ کو راضی کر کے گھر سے نکلنا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلنا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایمان سلامت ہے۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے، آج معاملہ یہی تو ہے کہ ہمیں سب کی رضا چاہیے، دوستوں کی رضا چاہیے، دوست ناراض نہیں ہونا چاہیے، پڑوسی ناراض نہیں ہونا چاہیے، ملنے والے لوگ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اولاد ناراض نہیں ہونا چاہیے، بھلے اللہ ناراض ہو جائے۔ ہم ان کی خواہش کے مطابق اپنے گھروں میں شادیوں کے موقع پر آپ دیکھ لیں کیسے کیسے رسم و رواج، کیسے کیسے رسم و رواج، یہاں تک کہ عالم یہ ہے، نکاح کی محفل کے بعد ہمارے سماج میں، مسلمانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں، اللہ کو ایک ماننے والوں میں آج عالم یہ ہے کہ نکاح کے اس اسٹیج پر، نکاح کی محفل کے بعد ایک صوفہ تیار کر کے لگایا جاتا ہے اور اس پر دولہا اور دلہن کو مجمع عام کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے۔ تمام دوست دیکھ رہے ہیں، شادی میں آنے والے سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، اسلام نے پردے کا حکم دیا، اسلام نے چہرے کو چھپانے کا حکم دیا، اسلام نے وجود کو چھپانے کا حکم دیا، اور یہ ایک ایمان کا دعوے دار نکاح کی محفل کے بعد اپنی بہن اور بیٹی کو لا کے پورے مجمع عام کے سامنے صوفے پہ بٹھا دیتا ہے سب کے دیدار کے لیے۔ مجھے بتاؤ، کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے؟ کیا یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے گھر کی بہن کو سڑک پہ چلنے والا ہر انسان نظر ڈال لے، شادی میں آنے والا ہر برا انسان بری نظر سے، ہوس کی نظر سے دیکھتا رہے؟ کیا یہی ایمان کا تقاضا ہے؟ آج ہم صرف شوبازی میں لگ گئے، ہم نے اپنے گھروں کی عورتوں کو باہر نکال دیا، ہم نے دنیا کے مال کو، دنیا کے پیسوں کو چھپا کے تجوری میں رکھا، اور جس کو چھپانے کے لیے اللہ نے حکم دیا اس کو ہم نے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا تاکہ دنیا دیکھ لے۔ اپنی بیٹی کو، ہم نے اپنی بہن کو شادی سے ایک دن پہلے، شادی کی رات میں بیوٹی پارلر بھیج دیا اس کو تیار ہونے کے لیے۔ غیر نوجوان اس کو تیار کرتے ہیں، اس کے جسم پر ہاتھ لگاتے ہیں، ہمیں کوئی حیا نہیں آتی ہے۔ بیوٹی پارلر ہم نے بھیجا اس کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے۔ حسن چہرے کی خوبصورتی نہیں ہے، اللہ اس چہرے کو دیکھتا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، چہرے کو صاف کرنے والوں چہرہ چھوڑ دو، دل کو صاف کرو، چونکہ اللہ کی نظر ہمارے چہرے پہ نہیں، ہمارے دل پہ رہتی ہے۔ ہم دل کو صاف نہیں کر رہے ہیں، کینے سے ہمارا دل صاف نہیں ہے، ہمارے اس دل میں کینہ ہے، ہمارے اس دل میں برائی ہے، ہمارے اس دل میں حسد ہے، ہمارے اس دل میں تکبر ہے، ہمارے اس دل میں غرور ہے، ہمارے اس دل میں بڑکپن ہے، ہمارے اس دل میں اترانا ہے، ہمارے اس دل میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ہے۔ ہم دل کی صفائی میں نہیں لگے ہوئے، ہماری پوری توجہ چہرے کی صفائی پہ ہے، اور کمال یہ ہے کہ اللہ چہرے کو دیکھتے ہی نہیں ہے۔
ہمارے جوان بیٹیاں، ہماری بہنیں آج بیوٹی پارلر میں پہنچتی ہیں میک اپ کرانے کے لیے، غیر محرم لڑکے ان کے جسم پر ہاتھ لگا کے ان کو تیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ واپس آتی ہیں تو باضابطہ پوری عوام کے لیے، پورے سماج کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہم محفل میں نکاح کے اسٹیج پر صوفہ لگا کے اپنی بہن اور بیٹی کو بٹھا دیتے ہیں سماج کو دیکھنے کے لیے۔ کیا ایک ایمان والے کی یہی ذمہ داری ہے؟ کیا کلمہ پڑھنے والے کی یہی ذمہ داری ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نظام کو دیکھو، اللہ اکبر، وہ خاتون جنت جو حسین شہید اعظم کی ماں ہیں، ان کے پردے کا عالم یہ ہے کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، زمین نے ان کے تلوے کو نہیں دیکھا، آسمان نے ان کے سر کے بال اور دوپٹے کو نہیں دیکھا، یہ خاتون جنت کے پردے کا عالم ہے، خاتون جنت کی کنیز۔ کاش آپ نے اور ہم نے اپنی بہن اور بیٹیوں کو بنا دیا ہوتا تو آج ان کے اندر یہ دنیا کے حسن کی چاہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندر تہجد کی نماز پڑھ کے چہرے کے نور کو حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا۔ چونکہ میرے نبی فرماتے ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے پر نور عطا فرماتا ہے، جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کے بگڑے ہوئے کام بنا دیے جاتے ہیں، جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی جائز خواہشات کو پورا کر دیتا ہے، اللہ تہجد کی نماز پڑھنے والے کو نیک صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھو ہمارے پاس اگر تہجد کی نماز کا جذبہ ہو ہمارے دل میں تو ہمیں دنیا کے میک اپ کی نہیں، تہجد کی نماز کے بعد جو اللہ ہمیں نور عطا فرمائے گا وہ بے مثال نور ہوگا۔ دنیا کی کوئی کریم اور کوئی میک اپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو نور اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ شادی کے موقع پہ آپ دیکھ لیں، شادی کے موقع پہ ڈی جے بج رہے ہوتے ہیں، آج ہمارے گھر ہمارے دروازے پہ ڈی جے بج رہے ہوتے ہیں، ناچنے والے الگ ناچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ملنے والے لوگ اس کو دوستی سمجھتے ہیں، نہیں ناچیں گے تو دوست برا مانے گا، شادی میں ڈی جے نہیں بجائیں گے تو دوست برا مان جائیں گے، ہم شادی میں ناچنے والی عورتیں نہیں لائیں گے تو دوست ناراض ہو جائیں گے۔ دوستوں کی راضی اور ناراضگی کی پرواہ ہے، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے یہ جان دی ہے اس نبی کے راضی اور ناراض ہونے کی پرواہ نہیں ہے آپ کو۔ اگر اس نبی کے ناراض اور راضی ہونے کی پرواہ نہیں ہے تو آپ کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ دوستوں کی پرواہ ہے، میرے دوست بہت دور سے آئے، ان کی فرمائش ہے کہ نہیں ناچنے کا انتظام ہونا چاہیے، میرے دوست بہت دور سے آئے، ان کی فرمائش ہے کہ ڈی جے کا انتظام ضرور ہونا چاہیے۔ دوست بہت دور سے اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے، دوستوں کا مزاج یہ ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، یہ والی بھی رسم ہونا چاہیے، اگر نہیں کروں گا تو میرے دوست ناراض ہو جائیں گے۔ اے مسلمان، اے ایمان والے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ، تیری یہ جوانی گنبد خضرا کے صدقے میں ہے، تیرے یہ سینے میں دھڑکتا ہوا دل گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کے صدقے میں ہے۔ یہ شادی جو عظیم نعمت ہے سب کو ملتی نہیں ہے، سب کو میسر نہیں ہوتی ہے، اللہ نے یہ شادی کے نام پر جو عظیم دن تجھے دکھایا ہے، اس دن پہ اللہ کا شکر ادا کر۔ ان دنیا دار بے نمازی فاسقوں کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس اللہ کو راضی کر لے جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اس اللہ کو راضی کر لے جس اللہ نے تجھے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس اللہ کو راضی کر لے جس نے شادی کے یہ سارے انتظامات تجھے عطا کیے ہیں، اس اللہ کو راضی کر لے جو اللہ تیری عزت کے ساتھ اس وداعی اور رخصتی کو مکمل کرانے والا ہے۔ آج ہم سب کی رضا اور ناراضگی کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہ سوچتے ہیں کام کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو جائے۔ ہم مومن ہیں، بحیثیت مومن ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب سے پہلے ہمیں ہر معاملے میں یہ خیال آنا چاہیے اللہ کی کیا مرضی ہے، اس کے رسول کی کیا مرضی ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، اے علی دوست کے بارے میں بتائیے، ہم میں سے ہر ایک کے دوست ہیں، میری بھی دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، ہم سب کے دوست ہیں، ہماری سوسائٹیاں، ہماری پارٹیاں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، گھومتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، لائف کو انجوائے بھی کرتے ہیں، سب کے دوست ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، اے علی یہ بتائیے دوست کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دوست جس کے قریب رہنے سے تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے وہ اصلی دوست ہے، اور جس کی دوستی سے تو اللہ سے، دین سے، نماز سے، روزے سے، اسلام پر عمل کرنے سے دور ہو جائے وہ تیرا دوست نہیں ہے، وہ شیطان ہے، وہ دشمن ہے، تجھے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ آج ہمارا مزاج یہی ہے، ہمارے 10 دوستوں میں جب ہماری محفل بیٹھتی ہے دوستوں کی، اور ان دوستوں میں سے کوئی ایک آدمی دیندار ہو جو نماز کی بات شروع کر دے، روزے کی بات شروع کر دے، کسی عالم کی بات شروع کر دے، کسی محفل کی بات شروع کر دے، تو ان 10 لوگوں میں 9 لوگ اس کی بات سے بور ہو رہے ہوتے ہیں،
پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، سب کے سب مل کے اس کی مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سب کے سب اس کو خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہلکے ہلکے سے اس کے قریب سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے قریب نہیں رہیں گے، یہ عجیب باتیں کر رہا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح، حضرت علی سے پوچھا گیا دوست کون ہے؟ فرمایا تیرا اصلی اور اوریجنل دوست وہ ہے کہ جو تجھے اللہ کے قریب کر دے۔ آج بہت سارے ایسے دوست ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جائیں، لیکن دوست ہمارے ہاتھ کو پکڑ کے لے جاتا نہیں یار شاپنگ کرنے چل رہے ہیں، نماز میں بھی ٹائم ہے، بعد میں آ کے نماز پڑھ لیں گے۔ ایسے دوست ہیں ہمارے سماج میں، جب ہم مسجد میں جانے کی کوشش کرتے ہیں نہیں نہیں ہم کل سے نماز شروع کریں گے، ہم کسی محفل اور جلسے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کل سے اس جلسے میں شرکت کریں گے، ہم کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کل سے کریں گے۔ آج ہم جب کسی موقع پر کسی چھٹی پر ہم کہیں گھومنے کی پلاننگ کرتے ہیں اور ہمارے گروپ کے اندر 2-4 لوگ ایسے دیندار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دینے کی پلاننگ کرتے ہیں، اجمیر شریف جائیں یا کسی اور بھی اللہ والے کی بارگاہ میں جائیں، تو ان میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس پلاننگ کو فیل کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں تھوڑا سا وقت ملا ہے، لائف کو ذرا انجوائے کرنا چاہیے، کہیں اور جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ اگر ایسے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں، ایسے لوگ ہماری ریلیشن میں ہیں، ایسے لوگ ہماری دوستی میں ہیں جو ہمیں نماز سے دور کرتے ہیں، بزرگوں کے مزار سے دور کرتے ہیں، اللہ والوں سے دور کرتے ہیں، اچھے کاموں سے دور کرتے ہیں، تو حضرت علی کا فرمان یہ ہے کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہے، یہ آپ کے دشمن ہے، آپ کو جہنم میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں۔ پہچانیے ان کو، ایمان کے ہونے کا ثبوت دیجیے، مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے، رسول کی غلامی کا ثبوت دیجیے، اور اپنے عمل اور اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیجیے کہ آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ سب سے پہلے، جان سے پہلے، مان سے پہلے، کھانے سے پہلے، جاگنے سے پہلے، سونے سے پہلے، زندگی میں سانس لینے سے پہلے ہماری سوچ ہمارے دین کے لیے ہونا چاہیے، ہمارے رسول کے حکم کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے نہ جانے کون سے دن اور کون سے وقت، کن لمحات میں موت کا فرشتہ ہمارے دروازے پہ دستک دے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں دین کے بارے میں سوچنا ہے۔ ایک طرف اگر دین کا حکم ہو، ایک طرف دین کے لیے بلایا جائے اور دوسری طرف دنیا کے تمام لوگ بلاتے ہوں، تو حکم یہ ہے ان دنیا کے تمام لوگوں کو ٹھکرا کے پہلے دین کے حکم پر عمل کریں، پہلے دین کی بات سنیں، پہلے دین کے کام کے لیے جائیں، اس لیے کہ یہ دین لانے والے نبی ہیں۔ وہ نبی نہ ہوتے تو کائنات کا نظام نہ ہوتا، وہ نبی نہ ہوتے تو نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ شمس و قمر، نہ بحر و بر، نہ خشک و تر، کوئی نہیں ہوتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔